میں آپ کو ایک تحفہ عرض کر دوں. پچھلی امتوں میں عذاب کیوں آئے؟ یہ تولتے کم تھے. یا اللہ ان پہ عذاب کیوں آیا؟ یہ ناپتے کم تھے. یا اللہ پاک ان پہ عذاب کیوں آیا؟ فرمایا یہ دھوکہ کرتے تھے. الہ العالمین ان پہ عذاب کیوں آیا؟ انہوں نے وعدے توڑے تھے. یا اللہ پاک ان پر عذاب کیوں آیا؟ فرمایا یہ بدکار تھے. بدکار تھے، لڑکوں سے بدکاریاں کرتے تھے، اس لیے آیا ان پر عذاب. اچھا، پوری قوم ایک ایک گناہ کی وجہ سے تباہ ہو گئی، اور ہم یعنی میں، آپ، باقی سارا معاشرہ، ہم کیا ہے؟ بدکاری ہمارے اندر موجود ہے، زنا ہمارے اندر موجود ہے، ناپ تول کی کمی اعلیٰ طریقے سے ہمارے اندر موجود ہے، عہد شکنی ہمارے اندر موجود ہے، وعدے توڑنا ہمارے اندر موجود ہے. کون سی بیماری اور گناہ ہے جو پچھلی امت میں الگ الگ تھا وہ اکٹھا ہو کے ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ عذاب کیوں نہیں آتا؟ آ جانا چاہیے تھا. کفار نے کہا نبی پاک سے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ عذاب دے گا، آپ لائیں عذاب. چیلنج کیا رسول اللہ کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بولے نہیں تھے کہ اللہ بول اٹھا. فرمایا محبوب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے اس حال میں کہ تو بھی ادھر ہو اور عذاب بھی ادھر آئے. ایسا نہیں آ سکتا عذاب. میں قیامت والے دن ان پر سختی کر لوں گا. یہ میڑا ان کا جو ہے یہ سن لوں گا کہ یہ اللہ کا نبی ہے تو آئے عذاب. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی اللہ کے نبی ہے ان کو مر دیتا، کر دیتا عذاب نازل. فرمایا نہیں، سن لوں گا، یہ دیکھ لوں گا ان کو میں قیامت والے دن، مگر تیری حیا یہ ہے کہ تیری وجہ سے کافروں پر بھی عذاب نہیں آئے گا، تیری وجہ سے ان پر بھی نہیں ہے. یہ مر جائیں تو دیکھیں یہ ان کے ساتھ حشر ان کا میں کیا کرتا ہوں، مرنے دیں ان کو ذرا. اچھا، اب دوسری وجہ، دو وجہ بیان کی. حضرت علی علیہ السلام جب یہ آیت پڑھتے تھے تو آپ فرماتے تھے اس کو آدھا نہ پڑھو. فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. یہ دوسرا حصہ اس آیت کا کہ اللہ ایک تو رسول پاک کی وجہ سے عذاب نہیں بھیجتا تھا، رسول پاک چلے گئے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے رسول پاک علیہ السلام چلے گئے، رسول اللہ چلے گئے، اب عذاب آنا چاہیے تھا اگر وہ چلے گئے تو اب کیوں نہیں آتا؟ فرمایا ما کان اللہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اب دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس قوم میں جب ہم پر نہیں مثلا عذاب آ رہا، ہم پر کیوں نہیں آ رہا؟ رسول پاک تو قبر میں چلے گئے، آ جانا چاہیے، وجہ ختم ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا ایک وجہ اور بھی ہے کہ ان گناہگاروں میں کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی استغفار مجھے قبول ہے. یہ وجہ ہے. مثلا میں یہ جن کی استغفار مجھے قبول، وہم یستغفرون. عذاب کی نہ آنے کی دو وجہ تھی، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ایک استغفار کرنے والے مومنین. فرمایا جن کی استغفار کی وجہ سے باقیوں پر بھی عذاب جو ہے وہ ختم ہوا ہے، رکا ہوا ہے. اگر یہ استغفار کرنے والے بھی نہ ہو تو پھر عذاب آ جائے. آج کیوں نہیں آ رہا؟ رسول پاک تو نہیں ہے، وہ تو قبر میں ہیں، چلے گئے رسول پاک، آ جانا چاہیے تھا عذاب. فرمایا تب رسول پاک کے ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، اب استغفار کرنے والے جو موجود ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہے. اور وہ خوش فہمی میں میرے جیسا بندہ مبتلا ہو کہ میں بھی ایک تسبیح استغفار دی کر دیں بھی خبر عذاب تد رکیا ہوا ہے، اس خوش فہمی میں میرے جیسے لوگوں کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے استغفار کی وہ اور لوگ ہیں جو اللہ کے اولیاء ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جیسے کاڑے منہ کے لوگوں پر بھی عذاب نہیں آ رہا. فرمایا وہ ان کی استغفار کی وجہ ہے جن کے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب نہیں آ رہا. تو احباب گرامی، استغفار اب ہمیں بھی کرنا چاہیے. جہاں پر میں آخری جو بات کرنے لگا ہوں وہ میں سورہ مبارکہ نوح کی ایک آیت کے حوالہ سے مولا علی علیہ السلام کا ایک واقعہ سنا دوں. آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے عرض کی حضور گناہگار ہوں میں، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا،
اس نے کہا حضور میرے نا اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور میں نا تنگ دست ہوں، مقروض ہوں، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور بڑی مشکل سے نہر بنائی تھی، وہ بنا لی ہے تو اب پیچھے سے پانی نہیں آتا، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور وہ باغ میں نے لگایا تھا، باغ، وہ باغ کی تو حالت ہی کوئی نہیں رہی، بارش ہی نہیں آتی، جل گیا میرا باغ۔ مولا نے فرمایا استغفار کرو۔ اچھا، اب پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا یا علی علیہ السلام یہ ہر مرض کا ایک ہی علاج ہے استغفار؟ کسی کے اولاد نہیں ہے استغفار کرے، کوئی تنگ دست ہے، مقروض ہے استغفار کرے، پانی نہیں آ رہا استغفار کرے، بارش نہیں ہو رہی استغفار کرے، کوئی بات سمجھا؟ نہر نہیں چل رہی استغفار کرے۔ فرمایا ہاں ایک ہی علاج ہے، یہ میں نے نہیں کہا، قرآن کہتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یہ ایک ہی علاج سب کا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو فرمایا سورہ نوح میں۔ کہاں؟ سنیے سورہ مبارکہ نوح، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں کہتا ہوں تم سے کہ تم نہ استغفار کرو اپنے رب سے، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ایک فائدہ استغفار کا، تمہارے گناہ کیا کرے گا؟ وہ غفار ہے، ایک اس کا فائدہ۔ اور دوسرا یرسل السماء علیکم مدرارا، سوال تھا نا بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو اللہ بارش موسلادھار برسائے گا۔ استغفار کرو موسلادھار کیا ہوگی؟ بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کرو اللہ مال دے کے تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرو یمددکم باموال، مال دے کے تمہاری مدد کرے گا۔ وبنین، استغفار کرو اللہ بیٹے دے گا۔ استغفار کرو اللہ کیا دے گا؟ بیٹے دے گا۔ اچھا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، استغفار کرو اللہ تمہیں باغ دے گا، جنت دے گا، باغ بھی دے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہر کا مسئلہ تھا نا، استغفار کرو نہریں بہ چلیں گی، نہریں بہیں گی، یہ استغفار ہے۔ تو احباب گرامی یاد رکھیے، یہ جو آج ہمیں بے برکتی کا سامنا ہے، بے اولادی کا سامنا ہے، یا پھر تنگ دستی کا سامنا ہے، یا گناہوں کی بیماری کا سامنا ہے، اس سب کا ایک ہی علاج ہے، خلوص نیت سے استغفار کرو۔ کیا کرو؟ خلوص نیت سے استغفار کرو، خلوص نیت سے استغفار کرو۔ یہ استغفار ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دے گی، ہمیں اولاد بھی اللہ عطا فرمائے گا، اور بارش بھی برسا دے گا، تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی، قرض بھی اترتے چلے جائیں گے۔ استغفار کرتے چلے جائیں، اللہ رب العالمین اس عذاب سے محفوظ رکھے گا۔